افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر دیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی صفائی کی۔ باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نسل دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں۔ کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے، کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے۔ تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا، جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دی، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا؟ یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو۔ وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا۔ حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی، کیفیت اس انداز سے ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حضور فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا، ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہوگا۔ کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامہ کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد۔